بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کمپنی نہیں چلے گی، سہیل وڑائی صاحب نے تو پہلے کہہ دیا تھا اور پھر -1 کی آوازیں آئیں، کوئی مان نہیں رہا تھا، لیکن فائنلی عمران خان مائنس ہو گئے اور اتنی جلدی اپنے ہی ہاتھوں۔ کیا اس سب مائنس ہونے کے پیچھے یہ جو پارٹی چیئرمین شپ عمران خان صاحب نے چھوڑ دی ہے، اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئندہ پارٹی چیئرمین نہیں ہوں گے، فی الحال تو عارضی چیئرمین لگا رہے ہیں، لیکن کیا ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کوئی خاص پیغام دیا، یا یہ ان کی ون سائیڈڈ محبت جو ہے، یہ ون سائیڈ آفر ہے ان کی طرف سے ہے؟ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان، یہ دونوں میں سے کوئی پارٹی چیئرمین کیوں نہیں بن سکا؟ کیونکہ یہ بھی بات چیت چل رہی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی کو بنا دیا جائے۔ ویسے تو بات یہ بھی تھی کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو بنا دیا جائے، پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی سیاسی رہنما ہو، مطلب اس پارٹی کے پاس کوئی پولیٹیکل فگر نہیں تھا جو پارٹی کی صدارت کر سکے، پارٹی کا چیئرمین بن سکے۔ اور اس سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا 8 فروری جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے الیکشن کی، اس پر عمران خان صاحب کی پارٹی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا پارٹی واقعی بچ جائے گی؟ اور کیا 8 فروری کو الیکشن بھی ہونے ہیں؟ یہ بھی تو ابھی تک ایک سوال ہے۔ تو بہرحال جناب، کل سے خبریں آنی شروع ہوئیں۔ ان کے وکیل جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے تو بڑا کھل کر اپنا پیغام دے دیا۔ انہوں نے کہا پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب سے میری بات ہو گئی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں پارٹی چیئرمین نہیں رہوں گا، انٹرا پارٹی الیکشن کرانے ہیں تو کسی بھی اور امیدوار کو پارٹی چیئرمین بنا دیا جائے اور میں چھوڑ دوں۔ اچھا، اس بات پر پھر پی ٹی آئی میں شور مچ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کی تردید کی گئی۔ انہوں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے ٹویٹر کا، ادھر سے انہوں نے ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ بالکل غلط ہے، پارٹی چیئرمین عمران خان ہی ہے، کوئی دوسرا پارٹی چیئرمین نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ایک کنٹروورسی شروع ہوگی نا۔ پھر لطیف کھوسا صاحب جو ہیں، جو معروف وکیل ہیں اور عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے وکیل ہیں آج کل، اس سے پہلے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے، پیپلز پارٹی انہوں نے گورنر پنجاب بھی بنایا، اہم شخصیت ہے، نون آدمی ہیں۔ ان کا بیان آیا، انہوں نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ یہ ساری خبریں جھوٹ ہیں، غلط ہیں، پارٹی چیئرمین عمران خان ہی ہوں گے، کوئی اور عمران خان کی جگہ پر پارٹی چیئرمین نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ بھی مان لی بات، لیکن شیر افضل مروت صاحب نے پھر اس پہ دوبارہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس پہ کلیریفیکیشن دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات پہ سٹینڈ کر رہا ہوں، اور میری بات پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو بیرسٹر علی ظفر صاحب اور دیگر جو وکلا ہیں ان کے، وہ بھی وہاں موجود تھے، ان سے پوچھ لیں۔ چیئرمین صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ میں پارٹی سے صدارت چھوڑ رہا ہوں، میں پارٹی چیئرمین شپ چھوڑ رہا ہوں۔ اور فائنلی آج ابھی کچھ دیر پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کر کے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور ہم یوں کریں گے، اور پارٹی الیکشن بھی ایک تو فوری کرانے کا اعلان کر دیا، انٹرا پارٹی الیکشن، اور دوسرا یہ ہے کہ گوہر خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ ظاہر ہے جو امیدوار ہوتا ہے وہی چیئرمین ہوتا ہے۔ اس میں کوئی، ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز میں چیئرمین شپ کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے، ٹاپ سلاٹس کے لیے ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹس نہیں ہوتے ہیں، وہ سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کا پیپرز پورے کرنے ہیں، ایک کاروائی پوری دکھانی ہے، اس لیے کرتا ہے۔ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں بس اتنی کی جمہوریت ہے، اور یہ سب میں، یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا حال نہیں ہے، سبھی پولیٹیکل پارٹیز میں ایسا ہی ہے، کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی جگہ کوئی دوسرا لے لے۔ اچھا، سوائے اس کے کہ اس طرح کے اسپیشل حالات ہو جائیں جس میں عمران خان صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں، اب اس میں 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی مان رہی ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں اور وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو بڑا زور و شور سے نواز شریف صاحب کے بارے میں شور مچاتے تھے، سزا یافتہ نواز شریف، سزا یافتہ نواز شریف۔ تو اب سزا یافتہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی چیئرمین کے عہدے سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب پتہ نہیں انہوں نے خود کیا ہے، کتنا پریشر تھا، کس کس نے سمجھایا ہوگا، کس کس نے بتایا ہوگا کہ عمران خان صاحب پارٹی ہی بچا لیں۔ اپنی انہوں نے حکومت نہیں بچائی، ان کے پاس ٹائم تھا شروع میں، جب یہ بات ہو رہی تھی عدم اعتماد کی، تو کچھ پولیٹیکل پارٹیز سے ڈیل ہی کرنی تھی۔ ظاہر چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز تھی جن کے ساتھ مل کر حکومت بنائی ہوئی تھی، نہیں کر سکے۔ اچھا، اس کے بعد صوبائی حکومتیں دونوں ان کے پاس تھیں، نہیں بچائی، بلکہ زور دے کر توڑی۔ وزرائے اعلیٰ نہیں توڑنا چاہتے تھے، خاص طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے تو بہت زور دیا، مطلب پبلک اسٹیٹمنٹس ان کی موجود ہے، وہ بار بار کہتے تھے کہ حکومت نہ توڑے، صوبائی حکومتیں توڑ دیں گے تو پھنس جائیں گے، گرفتار ہوں گے، مشکل میں پھنسیں گے۔ پروٹیکشن تھی نا پنجاب گورنمنٹ کی۔ خیر، انہوں نے وہ بھی پنگا لیا، صوبائی حکومتیں فارغ کر دیں۔ پھر الیکشن کی تاریخ، شاہ محمود قریشی صاحب خود کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہمیں موقع ملا کہ الیکشن کی تاریخ مل رہی تھی، لیکن خان صاحب کی اپنی اکڑ،
انہوں نے کہا نہیں میں تو فلاں تاریخ پہ چاہتا ہوں، پھر وہ بھی نہیں ہوئے۔ اچھا وہ لٹکتے گئے معاملات، اور خان صاحب پھر 9 مئی اور پھر خان صاحب اندر، اور اب یہ صورتحال ہے، اور اب یہ عالم ہے کہ خیر شاعری میں ہم کہاں جائیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 2-3 کینڈیڈیٹس تھے، یہ بڑے دنوں سے بات چل رہی تھی پارٹی کی کور کمیٹی میں بھی، اور جو سینئر لوگ ہیں، اب سینئر لوگ چند ایک ہی ہوتے ہیں نا، ان میں یہ بار بار بات چلتی رہی۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں یہ دونوں۔ بشرا بی بی پر عمران خان صاحب کو ٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی بھی دن کوئی پریس کانفرنس کر سکتی ہیں، کوئی انٹرویو دے سکتی ہیں جس میں باتیں کہانی الٹ جائے، اس لیے یہ ایشو ہے، وہ ڈاؤٹ فل ہیں ان کے بارے میں۔ تمام تر مطلب ڈپینڈنسی کے باوجود وہ ڈپینڈنٹ بھی انہیں پر ہے، آج بھی انہوں نے ہی وہ ستاروں کے حال چال جو ہے نا انہیں بتانی ہوتی ہے، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود وہ ڈاؤٹ فل بھی ہیں تھوڑا سا۔ اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ ہیں، علیمہ خان صاحبہ کو بنانے کی صورت میں پھر بشرا بی بی نے اگین وہ پرابلٹی بڑھ جانی تھی کہ اگر علیمہ خان کو بنائے تو بشرا بی بی بیٹھ کے کوئی انٹرویو دے دیں، کوئی بیان دے دیں، کوئی چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ ابھی بھی یہ جو 2 دن پہلے ان کے خلاف نعرے لگے ہیں بشرا بی بی کے خلاف، اس میں کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ یہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کام کرایا تھا۔ اصل میں اب یہ بات چل رہی تھی نا کہ پارٹی الیکشن ہونا ہے تو عمران خان صاحب تو حصہ لے نہیں سکتے، وہ سزا یافتہ نااہل ہیں، تو وہ -1 آج آفیشیلی ہو گئے ہیں، اور اب وہ گوہر خان صاحب کو انہوں نے دے دیا یہ عہدہ۔ گوہر خان صاحب ایک اچھے بڑے وکیل ہیں لیکن پولیٹیکل لیڈر نہیں ہیں، تو وہ ساری جو ڈیلیں ہو رہی ہیں ہو کیا رہا ہے۔ آپ باقی چیزیں تو عمران خان صاحب نے خود کئی دفعہ کہا کہ میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات ہی نہیں سن رہا میری، آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ کئی لوگوں کے ذریعے کوشش کر لی، صدر مملکت کے ذریعے کوشش کر لی، کچھ اور دوست تھے ان کو آزما لیا، کہیں سے جب نہیں ملی تو ڈائریکٹ سفارشیں بھی ہو رہی ہیں۔ کل سے جنرل نعیم لودھی ریٹائرڈ کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے ہمیں، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میری صلح کرا دیں۔ اچھا وہ ظاہر ہے اب وہ کوششیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھول رہے ہیں کہ ہارے ہوئے لوگوں کی صلح نہیں ہوتی، ان کی معافی ہوتی ہے اگر قبول ہو جائے تو۔ اور یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں بات کہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہمارے سامنے ہوا ایک اہم حکومتی شخصیت سے، جب کسی صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری صلح کرا دیں، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس کی اب صلح کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی معافی کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے وہ جس طرح سے معاملات جہاں تک چلے گئے تھے، خیر وہ ایک الگ سٹوری ہے، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ پھر صحیح کہ وہ جب آئے ہیں انہوں نے کپڑا چہرے پہ ڈالا ہوا تھا اور انہیں ہتکڑیاں لگا کے بھیجتے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی عجیب و غریب سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی خرابیاں، غلطیاں، کوتاہیاں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن چیزیں قانون کے مطابق چلنی چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہتکڑیاں نہیں لگتی، میں وہ چیزیں پھر لے آؤں گا، ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے، لیکن مطلب مجھے فواد چودھری صاحب سے انڈیویجولی میں کوئی پرسنل دوستی، کوئی تعلق کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کے، لیکن فار اینی ہیومن بینگ سب کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے، تو کسی کو غیر ضروری وکٹمائز کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے یہ ساری کوششیں کر لی، جنرل نعیم لودھی بھی بتا رہے ہیں، دیگر ذرائع بھی ہیں جن سے وہ کوشش کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح معافی ہو جائے، کسی طرح پارٹی بچ جائے۔ اچھا پارٹی بچے گی، لیکن پارٹی اس طرح سے بچے گی کہ 20-25 سیٹس والی پارٹی ہوگی، اور نواز شریف صاحب کا وہ مطالبہ کہ 2017 والی پوزیشن پہ جانا ہے، یعنی 2013 کے الیکشن والی کہہ لیں، 2013 کے الیکشن کے بعد جو حکومت بنی تھی، نواز شریف صاحب وہاں پر چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس میں پی ٹی آئی کی اتنی کی وہ سیٹیں تھیں، 32, 34, 35 کچھ اتنی سیٹیں تھیں، تو بس ٹھیک ہے، میکسیمم اتنی سیٹس مل سکتی ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب خود نہیں ہوں گے، ان کے فیملی ممبرز نہیں ہوں گے۔ اچھا ہاں، جب میں علیمہ خان اور بشرا بی بی کی بات کر رہا تھا، ایک تو عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو ڈاؤٹ سے، دوسرا وہاں جہاں سے قبول ہونی تھی معافی، وہ شاید یہ نام ادھر بھی قبول نہیں ہے۔ عمران خان صاحب خود اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کی بہنیں، ان کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ابھی فی الحال۔ اچھا ہمارے یہاں یہ چونکہ نارمل ہیں چیزیں، ہم نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ایسی باتیں دیکھی ہیں، مختلف پارٹیوں نے سفر کیا ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ریپیٹڈ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں سیاسی میدان میں، کیونکہ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی اور ان روایات کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔
عمران خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کی، لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے 1% کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جہاں نظر آئے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کسی سے زیادتی نہ ہو جائے. اس طرح کا کوئی کام ان کے ذہن میں نہیں تھا. جو ان کے ذہن میں تھے وہ اللہ معاف کرے میں کیا کہوں، وہ تو لوگوں نے پھر کتابیں لکھ کے چھاپ دی ہیں. وہ ان کے ذہن میں تھی چیزیں بس، یا ان کی آڈیو کالز ہیں، ویڈیوز ابھی آئی نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اتنی گندی ہیں کہ میں نہ دکھانا چاہتا ہوں نہ میں دیکھنا چاہتا تھا. تو لیٹس ہوپ کہ ہم اس مزید گند میں نہ جائیں. یہ پولیٹیکل جو بحران ہے یہ کسی طرح حل ہو. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ پارٹی چیئرمین شپ چھوڑ کر وہ اب بچ گئے ہیں اور ساری چیزیں سموتھ ہو جائیں گی، وہ دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے. نہ خان صاحب ابھی نہیں، ابھی آپ نہیں بچے ہیں. ابھی یہ سارا فیز آپ نے گزارنا ہے. یہ جو الیکشن جو ہونا ہے، مطلب جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ 8 فروری کو ہونا ہے، اس کے بارے میں بڑی شد و مد سے باتیں ہو رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ نے تو منع کر دیا نا کہ اس پہ بات نہ کرے کہ الیکشن نہیں ہونے، لیکن بڑا دھوم دھام سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو پوسٹ پون کرنا ہے. اچھا، میری تو وہی پرانی سوئی اٹکی ہوئی ہے پرانی اطلاعات کی بنیاد پہ کہ 2024 جو ہے وہ الیکشن کا سال نہیں ہے. لیکن کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ 6 مہینے ڈیلے ہو سکتا ہے. کچھ تو اس جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ٹائم پر ہوگا، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور ایک وزیر صاحب سے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اور ساتھ ہنسنے لگے. تو 2 وزراء تھے، تو ایک تو جو وفاقی وزیر تھے انہوں نے تو آتے ہی بات کی، انہوں نے کہا الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا سر یہ تو ہم نے آپ سے پوچھنا تھا، تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. تو دوسرے وزیر صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وقت پر اپنے وقت پر ہوں گے. تو میرا خیال یہ تھا کہ وقت تو بدلتا رہتا ہے اور وقت کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا. امید کرنی چاہیے کہ جب بھی الیکشن ہوں فیئر اینڈ فری ہوں اور اس پہ لوگوں کو اعتراض نہ ہو، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ میرے آپ کے ہم سب کی خدمت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے. اور ایک بات بس کلیئر ہے کہ جو بھی حکومت بننی ہے اس میں عمران خان صاحب اور ان کے قریبی لوگ شامل نہیں ہوں گے. آج کی موو پارٹی چیئرمین شپ چھوڑنا شاید انہیں تھوڑا سا فائدہ دے، لیکن کوئی لمبا چوڑا فائدہ نہیں ہے کہ وہ اگلے دن نکلیں گے اور بیٹھیں گے جہاز میں باہر چلے جائیں گے. یہ والا ابھی نہیں ہونا، اس میں ابھی دیر ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. شکریہ.